ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یا تحیات پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ختم۔ اس طریقے کی کوئی دلیل نہیں، حدیثوں میں عام بات آئی ہے۔ پورے تشہد بھر ہمیں اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور بیچ بیچ میں ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے۔ یہ حرکت کب دینا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے یدعو بہا، جہاں دعا آ رہی ہے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اب غور کرو، التحیات میں دعا کہاں کہاں آ رہی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری جو ہے اس میں دعا نہیں ہے، تو اس میں ہم نارمل پوزیشن میں اپنی انگلی اٹھائے رہیں گے، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں دعا آ رہی ہے، اب یہاں ہلکی ہلکی حرکت دیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد۔ اب یہاں بھی دعا آ رہی ہے، اب یہاں بھی حرکت دیں گے، جہاں دعا آئے وہاں حرکت دیں گے۔ درود شریف پڑھ لیا آپ نے، اب اس کے بعد جو دعائیں پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری بخشش کر دے۔ اب یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے، یہاں پر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد والی دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ سب دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں پر آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے۔ یہ علامہ ابن عثیمین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا ہے، اور یہ دماغ کو لگنے والا مسئلہ ہے، یہ صحیح لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے ڈیپ میں نہ جا سکیں تو آپ ہلکی ہلکی پورے التحیات میں حرکت دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت تیز تیز حرکت دینے لگتے ہیں، اتنا زیادہ کہ وہ اس کے بغل والا جو نمازی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، اس کی توجہ وہاں جانے لگے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہلکی ہلکی حرکت دینا چاہیے۔ یہ جو انگلی کی حرکت دیتے ہیں ہم، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تھے تو حرکت دیتے تھے۔ اور ایک خاص بات کا یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ نماز میں انسان کی نظریں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، لیکن جب آپ انگلی کو حرکت دیں گے تو اس وقت آپ کی نظر انگلی پر ہونی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرنے لگتے تھے، وَأَتْبَعَهَا بَصَرُهُ، تو آپ کی نگاہیں آپ کی انگلی پر ہوتی تھی، اور آپ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہی اشد علی الشیطان من الحدید، کہ یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوہے سے شیطان کو مارا جائے تو اتنی چوٹ اس کو نہیں لگے گی جتنی اس حرکت سے لگ رہی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا اور میں کھٹ 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 اس کو مار رہا ہوں۔ یہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ جیسے مکے میں مینا میں حاجی لوگ جاتے ہیں نا کنکری مارنے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم سچ مچ شیطان کو مار رہے ہیں، تو جوتا اٹھا کے مار رہے ہیں، چپل اٹھا کے مار رہے ہیں، کچھ لوگ گالی والی بھی دینے لگتے ہیں۔ وہ ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے شیطان کو ذلیل کرنے کی، شیطان کو رسوا کرنے کی۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا اور کھٹ کھٹ آپ اس کو مار رہے ہیں اور اسی لیے خوب تیز تیز آپ انگلی کو اپنا ہلائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ مان لیجیے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ التحیات پڑھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، التحیات آپ کی چھوٹ گئی، اب کیا کریں گے؟ آپ نماز دوہرائیں گے یا کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، جاری رکھیں گے، نماز پوری پڑھیں گے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد، التحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، درود شریف کی بعد کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کا نمبر آئے گا تب آپ 2 سجدہ کریں گے۔ یہ جو سجدہ ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو، بھول چوک والا سجدہ۔ یہ سجدہ کرنے کے بعد تب آپ سلام پھیریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھانے کے بعد تیسری رکعت کے لیے بجائے اس کے کہ آپ التحیات میں بیٹھتے آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ نے 2 سجدے کیے سلام پھیرنے کے پہلے، اور سارے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کے مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں،
سب سے بہتر جو الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت کعب ابن عجرہ سے وہ روایت آئی ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔